سہیل آفریدی ایک جانب 27 ستمبر کی تیاری کر رہے ہیں تو دوسری جانب حکومت اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی سہیل آفریدی کے ساتھ اسلام آباد مارچ کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے خبر کو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ عوام کی طاقت نے حکمرانوں کا ایک فیصلہ تبدیل کروا دیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے اور کس طرح عوامی طاقت نے حکمرانوں کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی تفصیلات کو آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کی 27 ستمبر کی جو اسلام آباد مارچ کی کال ہے، ان دنوں زیر بحث ہے۔ ویسے تو ملک کے اندر اس وقت نظام ریسیٹ کی باتیں چل رہی ہیں، نئے صوبوں کی تشکیل کا معاملہ بھی چل رہا ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اتحادی جماعتیں آمنے سامنے ہیں، وفاقی وزراء بھی آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم اس صورتحال کے اندر اچانک سائٹ پر بیٹھی ہوئی خاموش پی ٹی آئی کی جانب سے 27 ستمبر کے احتجاج کی جو کال ہے وہ بھی اب زیر بحث آ چکی ہے۔ سہیل آفریدی کی بات کریں تو ساتھ ہی آئینی عدالت کے اندر ان کے خلاف جو مختلف مقدمات آئینی عدالت کے اندر زیر التوا ہیں، ان کے حوالے سے بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی ان پر کارروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پہ ایک صحافی کے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے کچھ ٹویٹس کے بعد یہ اندیشہ بڑھ رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ سہیل آفریدی کے خلاف وفاقی آئینی عدالت جلد ہی ایکٹیو ہونے والی ہے۔ آئینی عدالت کے اندر سہیل آفریدی کے خلاف کچھ کیسز اور اہم کیسز زیر التوا ہیں، جن میں رہائی فورس کی تشکیل کا معاملہ ہے، 9 مئی کے کیسز شامل ہیں، پھر شیر افضل مروت کی بھی ایک پیٹیشن شامل ہے جس میں سیدھا سہیل آفریدی کی نااہلی مانگی گئی ہے۔ تو یہ وہ مقدمات ہیں جن کے حوالے سے اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگست کے آخری ہفتے یا پھر ستمبر کے آغاز میں یہ مقدمات سہیل آفریدی کے خلاف سماعت کے لیے مقرر ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کا 27 ستمبر کو اسلام آباد مارچ کا اعلان کرنے کے بعد انہوں نے اسلام آباد کے اندر کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ بظاہر پی ٹی آئی کا بنیادی مطالبہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو فوری طور پہ رہا کروایا جائے۔ ویسے تو وہ اس سے کم پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں کم از کم ملاقاتوں کا دروازہ ہی کھول دیا جائے۔ بہرحال اپنے کچھ مطالبات کو لے کر جب وہ اسلام آباد مارچ کا ایک اعلان کر چکے ہیں تو اس کے بعد کچھ سوالات تھے جو کہ سبھی کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے۔ پھر اس موقع پر سہیل آفریدی نے اسلام آباد میں کچھ صحافیوں سے تفصیلی بات چیت کی۔ ملاقات میں کئی سوالات کے انہوں نے بہت کھل کر جواب دیے۔ ان سے ملاقات میں سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ 27 ستمبر پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عوامی اجتماع آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس سے سوال ہوا کہ اتنی لمبی تاریخ کیوں دی گئی، تو سہیل آفریدی کا یہ جواب تھا کہ اس بار ہم بغیر تیاری کے نہیں آ رہے بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہم اس سے سبق سیکھ چکے ہیں، اب وہ خود پنجاب اور سندھ کا دورہ کر کے پارٹی ورکرز کو متحرک کرنے کا بھی پلان بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب علیمہ خان کے اعتراضات کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا تو سہیل آفریدی کا یہ جواب تھا کہ وہ بہن ہیں، ان کا جذباتی ہونا اور کل ہی لانگ مارچ چاہنا بالکل سمجھ میں آتا ہے، مگر سیاسی فیصلے جماعت نے پلاننگ کے تحت کرنے ہوتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے ان خبروں کی بھی تردید کی جو کہ کچھ بعض صحافیوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سہیل آفریدی 27 ستمبر نہیں بلکہ شاید اگست کی، خاص طور پہ 14 15 یا کچھ اس کے آس پاس کی کوئی تاریخ دینا چاہتے تھے لانگ مارچ کی۔ تو اس خبر ان کی یہ بھی تھی کہ وہ یہ تاریخیں دینا چاہتے تھے 14 اگست کے آس پاس کی، لیکن پارٹی نے ان کو روکا۔ تو اس پر سہیل آفریدی نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ 27 ستمبر کی تاریخ پر تمام پارٹی آن بورڈ ہے اور مکمل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ایک صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا خیر پختونخوا کو بند کیا جائے گا، جس پر سہیل آفریدی نے واضح کیا کہ ماضی میں جب پنجاب میں عمران خان پر حملہ ہوا اور خیر پختونخوا کا رابطہ دیگر صوبوں سے کٹا تو سارا نزلہ ان پر گرا تھا، اس لیے اس بار صوبہ بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی سہیل آفریدی نے گفتگو کے دوران یہ تسلیم کیا کہ ان کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے رابطہ ہے لیکن کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا جو رابطہ ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ وہ محض سیکیورٹی امور کی حد تک محدود ہے، سیاسی بات چیت اس کے اندر نہیں ہو رہی۔ سہیل آفریدی کی باتوں سے بظاہر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ نظر آیا کہ وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام فی الحال عمران خان کو رہا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ سہیل آفریدی بظاہر بہت زیادہ محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور اداروں کے ساتھ کسی قسم کی محاذ آرائی بھی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی کوئی ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی سے بلاول بھٹو کے مذاکرات کی پیشکش کے حوالے سے بھی سوال ہوا تو یہاں پر انہوں نے ایک دلچسپ انکشاف کیا اور کہا کہ 2 دن پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بلاول بھٹو زرداری کی آفر پر
تفصیلی غور ہوا ہے اور ہم اس پیشکش کو سیریسلی کنسیڈر بھی کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ محمود خان چکزئی اور دیگر پہلے ہی مولانا فضل الرحمان کو اور دیگر سیاسی جماعتوں، خاص طور پہ اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 27 ستمبر کی تاریخ کا اعلان کرنا بھی دراصل دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ایک جگہ پر اکٹھے کرنے کے لیے وقت لینا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ محمود خان چکزئی یہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہے، خاص طور پہ عمران خان کی رہائی جیسا، یا کوئی بڑا اپنے کوئی ریلیف لینا ہے، اس احتجاج سے واقعی کوئی مثبت کوئی نتائج اخذ کرنے ہیں، تو پھر اس کے لیے اور آوازوں کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، اور وہ اپوزیشن جماعتوں کے متحد ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس معاملے پر بظاہر اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی اتحاد بن گیا تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے ہرگز کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کم از کم اپوزیشن جماعتوں کا حصہ نہیں ہے، خود حکومت کے ساتھ اتحادی جماعت ہے۔ تو ایسے میں جب پیپلز پارٹی کے کئی تحفظات بھی موجود ہیں، اور اب بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے خیر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کو ایک پیشکش بھی ہو چکی ہے، تو اس صورتحال کے اندر سہیل آفریدی نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی آفر پر تفصیلی غور ہو چکا ہے، اور اس پیشکش کو سیریسلی کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی سے یہ بھی سوال ہوا کہ کیا علی امین گنڈا پور اس مارچ میں ساتھ ہوں گے، تو سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ان کے پاس فی الحال کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے، تاہم کیا ان کے حمایتی ایم پی ایز نکلیں گے یا نہیں، اب یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے۔ دوسری جانب عوامی طاقت سے ایک بڑا اہم فیصلہ تبدیل کیا گیا ہے، اور عوام کی طاقت نے حکمرانوں کو بظاہر ایک بڑا فیصلہ بدلنے پر تبدیل کیا ہے، اور بتایا ہے کہ عوامی طاقت پھر کیسی ہوتی ہے۔ شدید عوامی رد عمل اور تنقید کے بعد اسپیکر خیر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی اور سہیل آفریدی نے ایک بڑا اور مثبت قدم اٹھاتے ہوئے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ ممبران اسمبلی اور ان کے اہل خانہ کو تاحیات بلو پاسپورٹ اور بے تحاشا اسلحہ لائسنس دینے کا فیصلہ اب واپس لیا جا چکا ہے۔ بظاہر اب یہ سہولت صرف عہدے پر رہنے کے دوران ہوگی اور اہل خانہ میں سے کسی کو نہیں ملے گی۔ یہاں مثبت بات جو دیکھنے میں آئی وہ تھی حکومتوں کا رویہ۔ جب پنجاب حکومت کی طرح یہ رویہ بالکل بھی ظاہر نہیں کیا گیا، پنجاب حکومت کی طرح یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں بھائی خریدا ہے جہاز، اب غریب عوام کا مذاق نہیں اڑایا گیا، ڈھٹائی نہیں دکھائی گئی، یہ نہیں ثابت کیا گیا کہ ہم سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا۔ خیر پختونخوا کی حکومت کے ایک اقدام پر سوال اٹھا، عوام نے ان سے سوال پوچھا اور تنقید کی، کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اس فیصلے کو واپس لیا جائے، تو خیر پختونخوا کی حکومت نے الٹے سیدھے بیانات دینے کے بجائے فوری طور پر اپنی غلطی تسلیم کی، اور اب مراد